مومنون جو سورہ ہے جس کی شروعات ہے، رب ذوالجلال یوں فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے، کامیاب ہوں گے نہیں، ہو گئے۔ تحقیق کے بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ آپ سوال کریں گے ایمان والے کامیاب ہو گئے تو پھر ہم کون لوگ ہیں جو ناکام پڑے ہوئے ہیں؟ ہماری کامیابی کہاں ہے جو قرآن کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کامیاب مومنین کس کو کہہ رہا ہے؟ پہلی چیز نمازوں کی پابندی، دوسری چیز بے حیائیوں سے بچنے والے، تیسری چیز زکوٰۃ کو صحیح ادا کرنے والے، آگے ایک بہت بڑی چیز آ رہی ہے۔ اللہ فرماتا والذین هم لفروجہم حافظون، وہ مومن کامیاب ہیں جنہوں نے اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کی۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے ہماری زندگی میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں یوں ارشاد فرمایا من یضمن لی ما بین الیتیہ وما بین لحییہ اضمن لہ الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے مجھے دو چیزوں کے حفاظت کی ضمانت دے دی میں اس کے جنت میں لے جانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ پوچھا وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ حضور فرماتے ہیں ایک وہ جو دو جبڑوں کے بیچ میں ہے زبان، اور دوسری وہ جو دو رانوں کے بیچ میں ہے شرمگاہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی بندہ یہ دو چیزوں کی حفاظت کی مجھے ضمانت دے دے میں اس کو جنت میں لے جانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ اضمن لہ الجنہ، میں لے کے جاؤں گا۔ یہ دو چیزیں ہلاکت میں ڈالتی ہیں انسان کو۔ زبان یا تو بے حیائیاں ایسی کرواتی، کئی لوگوں کے دل اس سے چھلنی ہو جاتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں۔ زبان سے ہی تو بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ دیکھیں شریعت کے بھی کئی احکام زبان پر رکھے گئے ہیں۔ آپ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اسی زبان سے کلمہ طیبہ پڑھ کر کے، آپ نکاح کے بندھن میں بندھ رہے ہیں اسی زبان سے قبلت کہہ کر کے، اور یہی زبان ہے جب تم سے کفر کروا دے تو اسلام سے بھی نکال دے گی، یہی زبان ہے جب لفظ طلاق نکال دے تو تمہاری بیوی کو ہمیشہ کے لیے نکال دے گی۔ زبان ہے بڑے بڑے کام کر جاتی ہے، زندگیاں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں، اور اسی زبان کو حضور نے فرمایا یہ تمہیں جنت میں بھی لے جائے گی اور دوزخ میں بھی لے جائے گی۔ دونوں چیزیں کر سکتی ہے یہ زبان۔ دیکھنے میں بہت ہلکی ہے، اور اسی لیے ایک روایت میں یہ ہے کہ جیسے ہی صبح انسان اٹھتا ہے اس کے تمام اعضاء، ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، ناک، سب زبان کے پاس ادب سے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے زبان تو تمام مومنین کے سامنے دو، مومنین کو گواہ بناؤ ان کی سزا کا۔ یہ عبرت کے لیے سزا دی گئی ہے، یہ اسلامی سزا یہ کس کے لیے ہے؟ غیر شادی شدہ کے لیے۔ شادی شدہ ہو تو کہا گیا پتھروں سے ہلاک کرتے ہیں، رجم۔ اسلام میں یہ دو سزائیں ہیں زنا پر۔ زنا ہے کیا چیز؟ غیر شرعی طریقے سے مرد کا عورت سے مل جانا۔ ہر مرد کو اللہ تعالیٰ نے حلال طریقہ عطا فرمایا، نکاح کے ذریعے کسی بھی خاتون کو اپنی عورت بنا لے، بیوی بنا لے، لیکن کسی نے بغیر نکاح کے کسی بھی انجان عورت سے اپنے جسمانی تعلق قائم کیا، اسی کو زنا کہا ہے شریعت میں۔ اور یہ زنا اتنا سخت گناہ ہے، حدیث پاک میں جس وقت بندہ زنا کر رہا ہوتا ہے تو اس کا ایمان اٹھا لیا جاتا ہے۔ ایمان کی حالت میں کوئی زنا کر ہی نہیں سکتا، ایمان اس کا اٹھا لیا جاتا ہے، معلق ہوتا ہے۔ جب تک وہ توبہ نہ کرے ایمان اس کا لٹکا ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی عظیم گناہ ہے، بلکہ یہ بھی فرمایا گیا جس وقت ایک مرد اجنبی عورت جس سے اس کا حلال رشتہ نہیں، یعنی نکاح کے ذریعے سے رشتہ نہیں، غیر عورت، پرائی عورت اس سے شہوت سے ملتا ہے، اللہ اکبر، فرمایا کہ اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے اور ملائکہ غضب میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا اس پر پتھروں کی بارش کر دے۔ رب تو وہ کریم ہے، رحیم ہے، مہربان ہے، جو بندوں کو مہلت دیتا ہے توبہ کی، باز آنے کی، پلٹ آنے کی۔ ایسے بہت ہیں دنیا میں جنہوں نے زنا سے اپنے دامن کو داغدار کر لیا ہے، اور کچھ کا تو پیشہ ہے، کچھ کا تو عادت ہے، ان کی عادتیں ہیں۔
لیکن میرے عزیزو قرآن کا حکم سنو، اس میں کسی کی رعایت نہیں کی گئی۔ ایسے کئی واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئے۔ ایک خاتون تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئی، پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا ہو گیا ہے، کیا کروں؟ کہا شادی شدہ؟ کہا ہاں، پتھروں سے ہلاک کیا جائے گا۔ اس نے کہا کہ مجھے منظور ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ وہ خواتین تھی اس زمانے کی، انہیں ڈر تھا کہ آخرت میں کیا سزا ہوگی۔ حضور آپ دنیا میں مجھے پاک کر دیں، آخرت کا میں جھیل نہیں سکوں گی، کیونکہ آخرت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ ایسے لوگوں کو لایا جائے گا جو ننگے ہوں گے، بغیر لباس کے ہوں گے، اور کچھ ملائکہ بہت ہی سخت ڈراؤنی شکل کے اپنے ہاتھوں میں لوہے کی سلاخیں گرم تپا رہے ہوں گے جس سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے۔ وہ لوہے کی سلاخیں تیزی سے لا کر ان کی شرمگاہوں میں ڈالیں گے، جس سے وہ پوری چیخ ایسی ماریں گے کہ اہل محشر ہلنے لگیں گے، سب ڈر جائیں گے، اور پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنی سخت سزا دی جا رہی ہے محشر میں؟ کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے تھے، یہ زنا کرنے والے لوگ ہیں۔ قیامت کے دن ان کو سخت اذیت میں، اور پھر یہاں تک کہ فرمایا ایک حدیث پاک میں ان کی شرمگاہوں سے اتنی تیز بدبو نکلے گی کہ جہنم پناہ مانگنے لگے گا، اے اللہ ان کی بدبو سے مجھے اذیت ہو رہی ہے۔ یہ زنا والوں کی کے انجام قیامت کی۔ مختصر سی لذت کے لیے لوگ اپنی تمام روایات چھوڑ دیتے ہیں، اپنی انسانیت بھول جاتے ہیں، اپنے تمام خوف و خشیت و ایمان عقیدہ سب بھول جاتے ہیں تھوڑی سی لذت کے لیے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حلال طریقہ رکھا ہے، دیا ہے، اور ابلیس لعین چاہتا ہے کہ تم حرام طریقے سے حاصل کرو۔ دیکھو کیا دنیا میں اللہ چور کو رزق نہیں دیتا؟ رزق تو اسے بھی مل رہا ہے اور تمہیں بھی مل رہا ہے، لیکن فرق دیکھو، اس کا جو رزق آتا ہے چوری کر کے وہ حرام طریقے سے، اور تمہارا کما کر کے آ رہا ہے۔ یعنی مولا تعالیٰ نے راستے تو سب رکھے ہیں، یہ تم اپنے ہاتھ سے کرتے ہو۔ ایک بندہ ہے خوبصورت عورت لڑکی کو اپنی بیوی بنایا نکاح کے ذریعے سے، کام وہ بھی وہی کرتا ہے، اس کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ اور ایک وہ ہے جس نے نکاح نہیں کیا، چپکے سے چوری سے دوسری خاتون کے ساتھ اپنے جسمانی تعلق قائم کیا۔ ہونا تو وہی ہے، لیکن دونوں میں اتنا بڑا فرق ہے کہ زانی پر اللہ اور اس کے فرشتے اور نبیوں کی لعنت ہے، اور نکاح والے کے متعلق اللہ اکبر حدیث پاک میں ہے جس نے اپنی بیوی کو ایک لقمہ بھی کھلائے اسے صدقے کا ثواب دیا جائے۔ اور پھر ان دونوں کی زندگی پر فرشتوں کی رحمتیں، اور انہیں کہا جائے گا مبارک ہو تمہیں، تم نے اپنے فرج کی، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لی۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جس نے نکاح کیا اس نے اپنا آدھا ایمان بچا لیا، آدھا ایمان بچا لیا۔ تو وہ خاتون آئیں حضور کے پاس، کہا زنا ہو گیا ہے۔ حضور نے فرمایا تمہیں معلوم ہے زنا کی سزا؟ کہا ہاں۔ ہوش و حواس میں کہہ رہی ہو؟ کہا ہاں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کاملہ تو دیکھیں، حکم تو یہ تھا کہ زانیہ کو بھی پتھروں سے ہلاک کر دیا جائے۔ حضور نے پوچھا کہ تیرے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے؟ کہا ہاں، حمل سے ہوں۔ کہا جا، جب بچہ ہو جائے تب آنا۔ پورے 9 مہینے کے بعد پھر وہ خاتون آئی، بچے کی ولادت ہوئی، چھوٹا سا بچہ لے کر کے پھر آئی۔ جسے گناہ کا احساس ہوتا ہے وہی تو آئے گا، نہیں تو کتنے تو چھپ کر کے کیا کیا کر گئے پتہ ہی نہیں کسی کو۔ اور ان سب کے لیے اللہ دردناک عذاب رکھا ہے۔ کس کو چھپاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے؟ اللہ تو فرماتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہی تم کہو ہم اللہ کے لیے اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہو۔ اور پھر کئی جگہ قرآن میں فرماتا ہے ثم الینا ترجعون، تم پھر ہماری طرف پلٹائے جاؤ گے، تمہیں ہماری طرف لایا جائے گا۔ الینا تحشرون، ہماری طرف تمہارا حشر کیا جائے گا، اٹھائے جاؤ گے۔
اب وہ خاتون بچے کو لے کر کے آئی, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے فرمایا تھا بچہ ہونے کے بعد آ جاؤ, بچہ ہو گیا ہے, اب مجھے جو سزا ہے اسلامی دے دی جائے. حضور نے فرمایا یہ بچہ ابھی پیدا ہوا, اس کا حق ہے دودھ پلانے کا, جاؤ دودھ پلاؤ, پوری مدت ہونے کے بعد آنا. 2 سال وہ دودھ پلائی بچے کو, پھر اپنے بچے کو لے کر حضور کے پاس آئی اور کچھ چیزیں سامنے لے کر کے آئیں, پھول اور کچھ کوئلے آگ کے, اور اس بچے کے سامنے رکھے تو بچہ پھول اٹھانے لگا, کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب میرا بچہ غلط اور صحیح کو پہچاننے کے قابل بھی ہو گیا ہے, دودھ تو چھوڑ ہی چکا ہے, اب یہ میرے بغیر بھی رہ سکتا ہے, لہذا مجھے پاک کر دیا جائے, مجھے اب پاک کر دیا جائے جو مجھ سے گناہ ہوا. اس بچے کو دے دیا گیا. اب اس خاتون کو حضور نے صحابہ کے حوالے کیا. جبل انم مدینے میں آج بھی وہ پہاڑی موجود ہے جہاں پر لے جایا جاتا تھا اور سنگساری کی جاتی تھی. اس خاتون کو اس پہاڑی کے اوپر سے ڈھکیلا گیا اور سارے مسلمانوں نے پتھروں سے رجم کیا, یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو گئی, روح پرواز کر گئی. لیکن وہ جاتے جاتے خوشی سے روتے ہوئے گئی, نہیں کوئی قلق نہیں تھا, درد نہیں تھا, کیونکہ معلوم تھا اللہ کے نبی نے مجھے دنیا میں پاک کیا, اب آخرت میں کچھ نہیں ہوگا. لیکن ان لوگوں کا کیا جو سارا بوجھ لے کر کے سوئے ہوئے ہیں, اب بھی ہیں, ان کی آنکھوں کے بند ہونے کی دیر ہے کہ فرشتے تیار کھڑے ہیں. اللہ نے فرمایا ہے فرشتے تیار کھڑے ہیں, بلکہ جس دن تمہارے روح نکلنے کا ہوتا ہے, دن ہوتا ہے, وقت آتا ہے, عذاب کے فرشتے تو گھر میں پہلے سے داخل ہو جاتے ہیں اٹھا لے جانے کے لیے. ابھی اس کی روح ملک الموت قبض کریں گے اور اس کے بعد عذاب کے فرشتے تیار کھڑے رہتے ہیں, ان کو دیکھتا بھی ہے مردہ. میرے عزیزو, ان تمام واہیات سے اور خرافات سے اپنے آپ کو بچاؤ, اپنے معاشرے کو بچاؤ. زنا ایک ناسور ہے, یہ کینسر ہے, کینسر کی پھوڑی ہو جائے جسم پر پھیلتی ہے, اس کا زہر اتنا پھیلتا ہے, آج تک تو ڈاکٹروں نے علاج نہیں ڈھونڈا, اس کا علاج ملتا نہیں ہے. کینسر کے لیے کتنی جگہ پر کیمو تھراپی کی جاتی ہے, یعنی انجیکشن دے کر کے پورے جراثیم مارے جاتے ہیں, اس زخم کو پوری طرح سے ختم کیا جاتا ہے, پھر بھی ہوتا ہے کینسر. جیسے کینسر ہوتا ہے دیکھا ہے نا آپ نے, وہ زندگی بھر نہیں چھوڑتی بیماری. زنا پورے معاشرے کے لیے کینسر ہے, یہ پھیل جائے گا معاشرے میں, جہاں کوئی زانی ہو اس کے وائرس آس پاس پھیلتے رہیں گے اور کئی لوگوں کی نیتیں خراب ہوں گی. اسی لیے تو سزا کا حکم ہوا نا, ورنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے, یہ فرما دیتے زنا ہوا ہے نا اس کو نکالو, دوسرے شہر بھیج دو, کہیں دوسری جگہ بھیجو. نہیں, اس کے اندر اب وائرس آیا ہوا ہے, وہ جہاں رکے گا آس پاس کے ماحول کو خراب کرے گا, لوگوں میں وہ بیماری پھیلے گی. کیا وہ صحابہ جن کو سنگسار کیا گیا انہوں نے توبہ نہیں کی تھی؟ توبہ کیا, اس کے باوجود سزا دی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے لوگ محفوظ رہیں, دوسروں میں یہ بیماری ٹرانسفر نہ ہونے پائے. آج ہمارے حالات جو بگڑے ہوئے ہیں, ہمارے گھروں کی عزتیں سلامت کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہماری دوستیاں, ہمارے تعلقات ایسے زانیوں سے ہیں, ایسے بدکاروں سے ہمارے کھلے تعلقات ہیں, بہت سارے گہرے تعلقات ہیں. ان کے ہاں ہمارا جانا, ان کے ہاں ان کا ہمارے ہاں آنا, ہم ان کو یہ بھی نہیں سمجھتے کہ اس نے گناہ کیا, اس لیے گناہ میں برابر کے شریک مانے جاؤ گے. جس وقت اللہ کا عذاب آئے گا اس میں سارے لوگوں پر عذاب آئے گا. اچھوں کو الگ نہیں کیا جائے گا اٹھا کر کے, بلکہ ان کے ساتھ پیسا جائے گا. کیونکہ تمہارا قصور کیا ہے؟ یہ دیکھ کر کے خاموش رہتے تھے, ان کے ساتھ دوستی رکھتے تھے. اور یہ ایک بات میں نے اس سے قبل بھی کہا ہے, سود خور, زانی, جواری ہمارے محلے میں پنپتے ہیں. ان کو سدھرنے کا موقع کیوں نہیں ملتا؟ جانتے ہیں اس کا سب سے بڑا سبب آپ ہیں, ہم ہیں. اس کو ہم سدھرنے کا موقع کیوں نہیں دیتے؟ ہم ہیں. اگر سارے لوگ اس سے سلام کلام بند کرتے اور رشتے ناتے دور کر لیتے, اسے احساس ہوتا
کہ ہاں میں تو کچھ غلط کر رہا ہوں, سارے لوگ مجھے چھوڑ چکے ہیں, کوئی مجھ سے بات نہیں کر رہا ہے, کیا میں اتنا حقیر ہو گیا ہوں؟ توبہ کر لیتا اور سارے لوگوں سے ملنا شروع کر دیتا. یا نہیں, ہم تو اس کے گناہ کو چھپا دیتے ہیں اور ہمارے تعلقات جو کہ تو ہیں, تو اسے ایسا لگنے لگتا ہے میں جو کر رہا ہوں غلط تھوڑی نہ ہے. دیکھو میرے تو سب ساتھی لوگ اتنے اچھے اچھے لوگ, نمازی بھی میرے دوست ہیں بھائی, میں غلط تھوڑی نہ کر رہا ہوں کچھ. اس کے دل میں گناہ کا تصور آتا ہی نہیں, یعنی برائی جو کیا ہے اس کو وہ برا سمجھتا ہی نہیں. کہیں تو چل کر کے ہم اپنے معاشرے کو درہم برہم کرنے کا سسٹم خود ہی اپنائے ہوئے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. خاص طور پر اپنی ایک عادت یہ بنا لو, ہو سکے تو اصلاح کرو ان برائیوں میں جو مبتلا ہے, اور نہیں کر سکتے تو کم از کم ان سے تعلقات نہ رکھو. اسی لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں کہ دشمنی پیدا کر لو ان سے, ان کو گالی گلوچ کرو, ان کو مار توڑ کرو, نہیں. تمہارے دل میں یہ نیت ہونا چاہیے, شاید میرے نہ ملنے سے اس کے دل میں احساس ہو جائے گا, توبہ کر لے گا, توبہ کر لے گا, وہ آ جائے گا. اور یہ ہماری آزمائی ہوئی چیز ہے. ہم نے دیکھا ہے کچھ لوگوں کو, کسی کو ہم سے ملنے کا شوق ہوتا ہے اور وہ ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں. ہم نے ان سے کہا میں تمہارے ساتھ اسی وقت ملوں گا, تیرے گھر اسی وقت آؤں گا, یا تیرے ساتھ میں مصافحہ اسی وقت کروں گا جب تو یہ برائی چھوڑ دے گا. اس نے چھوڑ دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا بہت سارے نوجوانوں کے ساتھ. حضور سے ملنے کے خواہش مند تھے, حضور کہتے تھے نہیں ملوں گا, تو ایمان لے آؤ. امیر حمزہ خود حضور کے چچا ہیں, حضور کو مسکراتا دیکھنا پسند کرتے تھے, ایمان نہیں لائے تھے. ایک دن ابو جہل نے حضور پر ہاتھ اٹھایا, امیر حمزہ کو غصہ بہت آیا, ابو جہل کو مار کر کے آئے اور اپنے بھتیجے کے پاس آئے, کہا محمد میں نے بدلہ لے لیا, اب مسکرا دو, تمہاری جو عادت ہے مسکرانے کی, مسکراؤ. حضور نے نہیں مسکرایا, کہا نہیں, اپنا چہرہ نیچے کر کے بیٹھے. پھر پوچھا چچا تم مجھے مسکراتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں. کہا پھر کلمہ طیبہ پڑھو, میں مسکراؤں گا. حضرت امیر حمزہ اس وقت کلمہ طیبہ پڑھ لیے. یہ ہوتا ہے اصلاح کرنے کا طریقہ, یعنی کسی کو اپنانے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ کسی نہ کسی اپنے سورسز سے ان کی خرابیوں کو دور کرو. یہ بھی مومن کا مومن کے بارے میں اچھا سوچنا اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے. نہیں تو ہمارے یہاں اکثر کی عادت کیا ہے, اچھا وہ برائی میں ہے, رہنے دو, پڑے رہنے دو. نہیں, ایسے کسی بھی مومن کے بارے میں نہ سوچو. یہ سوچو کہ میں اس کو جہنم میں جانے سے بچا لوں. ایک بار تو ٹرائی کرنا ہمارا فرض ہوتا ہے, باقی عمل کا کام اس کا ہے.